بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ساتھیوں اور وزڈم ڈیپتھ کے قدردان ناظرین، السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو انبیاء کرام کی زندگیوں کے انمول پہلوؤں پر مبنی معلوماتی اور مستند مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ تاریخ اور وحی میں بیان کردہ حقائق کو سہل اور دلنشین انداز میں آپ تک پہنچایا جائے تاکہ ہر سننے والا ان سے سبق اور رہنمائی حاصل کرے۔ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اس طرح ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے گی اور آپ اس سلسلے سے باقاعدگی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ محترم ساتھیوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو جلیل القدر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں۔ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ عظیم پیغمبر اور رسول تھے۔ ان کے قصے قرآن کریم اور دیگر آسمانی صحیفوں میں بارہا بیان ہوئے ہیں تاکہ اہل ایمان ہدایت اور بصیرت حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں قرآن مجید میں صادق الوعد اور رسول النبیین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قربانی کا عظیم امتحان آپ ہی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بڑے فرزند تھے، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو بعد میں نبی بنائے گئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ عظیم شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تعمیر تقریباً 4000 سال قبل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہاں اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پر دوبارہ اس کی تعمیر کی تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیت قرآن میں بھی ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 127 میں ارشاد ربانی ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو وہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب حج کی ادائیگی کا وقت آتا تو وہ مکہ مکرمہ آ کر کعبہ کا طواف اور مناسک ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ان کے بطن سے حضرت اسماعیل جیسے نیک اور فرمانبردار بیٹے سے نوازا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور شیر خواہ اسماعیل کو مکہ کی بیاباں وادی میں چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں لے آئے۔ انہوں نے ایک پانی کا مشکیزہ اور چند کھجوریں دی اور جانے لگے۔ اس موقع پر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ پیاس کی شدت سے ننھے اسماعیل بے چین ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ گھبرا کر کوہ صفا پر چڑھی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی انسان یا قافلہ نظر آ جائے۔ کچھ نظر نہ آیا تو وہ کوہ مروہ کی طرف دوڑی۔ اس طرح وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہی۔ یہی عمل بعد میں حج اور عمرہ کا لازمی حصہ قرار پایا۔ جب حضرت ہاجرہ بار بار تلاش کر کے تھک گئیں تو دیکھا کہ ننھے اسماعیل زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً پانی کے گرد مٹی کا حصار بنا کر کہا، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہی چشمہ آج تک جاری ہے اور دنیا کے کروڑوں لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے،
اگر وہ پانی کو جلدی نہ گھیرتی تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ بن کر پوری وادی میں بہہ جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ہاجرہ بالکل تنہا تھی، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت سے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت ہاجرہ کو خوشخبری دی کہ یہ چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ اس دوران یمن کے قبیلے بنو جرہم کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پرندوں کی آواز سے اندازہ لگایا کہ قریب پانی موجود ہے۔ جب انہوں نے چشمہ دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، لیکن یہ شرط رکھی کہ چشمہ ان کی ملکیت رہے گا۔ یوں مکہ کی بستی آباد ہونا شروع ہوئی۔ محترم ساتھیوں، بنو جرہم کے آنے کے بعد مکہ کی وادی آباد ہونے لگی۔ یہ وہی مبارک سرزمین ہے جو بعد میں پوری دنیا کے لیے مرکز توحید بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ وہیں پروان چڑھے۔ آپ نے عربی زبان سیکھی اور قبیلے کے لوگوں سے میل جول بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم، صبر، سچائی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر سورہ مریم کی آیت 54 اور 55 میں موجود ہے۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ یہ تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ صرف خود اللہ کے وفادار بندے تھے بلکہ اپنی نسل کو بھی دین حق کی طرف بلاتے تھے۔ وہ نماز قائم کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ یہی ان کی زندگی کا مقصد اور مشن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے ذریعے یہ اشارہ دیا کہ وہ خاتون مناسب نہیں، اس لیے آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اسی قبیلے کی ایک اور خاتون سے نکاح کیا جن کا نام سیدہ بنت مزاز تھا۔ انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ کی صاحبزادی کا نکاح بعد میں آپ کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ سے ہوا۔ علماء نسب کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب کے زیادہ تر قبائل وجود میں آئے، خصوصاً آپ کے 2 بیٹوں نابت اور کدار کی اولاد میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ یہی وہ شجرہ ہے جس سے بعد میں حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھوڑوں کو قابو کیا اور ان پر سواری کی۔ اس سے پہلے گھوڑے آزاد اور وحشی جانوروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے ان کو پالتو بنایا اور جہادی سفر میں استعمال کیا۔ اسی طرح سب سے پہلے فصیح البلیغ عربی میں گفتگو کرنے والے آپ ہی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے مکہ کی سخت گرمی کی شکایت کی۔ اس پر اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ تم جس جگہ پر دفن ہوگے وہاں سے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور قیامت تک تمہیں جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 برس بیان کی جاتی ہے۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کی کہ ان کی بیٹی کا نکاح ان کے بھتیجے عیسیٰ سے کر دیا جائے۔ آپ کو مسجد الحرام کے صحن میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کل 12 مقامات پر ملتا ہے۔ ان میں سورہ بقرہ کی آیت 125، 127، 136 اور 140، سورہ آل عمران آیت 84، سورہ نساء آیت 163، سورہ انعام آیت 86، سورہ ابراہیم آیت 39، سورہ مریم آیت 54 اور سورہ انبیاء آیت 85 شامل ہیں۔ یہ سب آیات آپ کے مقام اور فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ساتھیوں، اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کا ذکر بھی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ یہ ولادت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد ہونا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی جو ایک نیک نبی تھے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ان کے والد کی زندگی میں رفقہ نامی خاتون سے ہوئی۔ اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 برس تھی۔ رفقہ بانجھ تھی، لیکن حضرت اسحاق کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اولاد دی۔ رفقہ کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا جسے عربی میں ایس کہا جاتا ہے، وہ روم کے اجداد میں شمار ہوئے۔ دوسرے کا نام یعقوب تھا جنہیں اسرائیل کے لقب سے شہرت ملی۔ بنی اسرائیل انہی کی نسل سے منسوب ہے۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت اسحاق کو اپنے بڑے بیٹے عیسو سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ پہلے بیٹے تھے، مگر حضرت رفقہ کو یعقوب زیادہ عزیز تھے کیونکہ وہ چھوٹے اور کمزور تھے۔ محترم ساتھیو، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں عیسو اور یعقوب کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جو بائبل اور تفاسیر میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت اسحاق عمر رسیدہ ہو گئے اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو کو بلا کر فرمایا، بیٹے تم شکار کے ماہر ہو، جاؤ شکار کرو اور میرے لیے لذیذ کھانا تیار کر کے لاؤ تاکہ میں خوش ہو کر تمہیں برکت دوں۔ عیسو شکار کے لیے نکل گئے۔ اس دوران حضرت رفقہ نے یہ گفتگو سن لی۔ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب سے زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے یعقوب سے کہا، بیٹے اپنے باپ کے لیے بکری کے 2 بچوں کو ذبح کرو اور ان کا ایسا لذیذ کھانا بناؤ کہ وہ تمہیں دعائیں دے۔ حضرت یعقوب نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ چونکہ عیسو کے جسم پر زیادہ بال تھے اور یعقوب کے جسم پر کم، اس لیے حضرت رفقہ نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنائے اور ان کے ہاتھوں اور گردن پر بکری کی کھال لپیٹ دی تاکہ حضرت اسحاق کو شک نہ ہو۔ جب یعقوب کھانا لے کر والد کے پاس پہنچے تو حضرت اسحاق نے پوچھا، تم کون ہو؟ یعقوب نے عرض کیا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق نے انہیں قریب بلا کر محسوس کیا اور کہا، آواز تو یعقوب کی ہے مگر جسم اور کپڑے عیسو کے ہیں۔ پھر انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں اپنے بھائیوں پر فضیلت دے، تمہاری نسل زمین کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ کچھ دیر بعد عیسو شکار کر کے واپس آئے اور کھانا والد کے سامنے رکھا۔ حضرت اسحاق کو تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، بیٹے یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کھانا کھلا چکے ہو اور میں دعا دے چکا ہوں۔ عیسو حیران ہو کر بولے، ابا جان میں تو ابھی آیا ہوں۔ حضرت اسحاق کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب یعقوب نے کیا ہے۔ انہوں نے عیسو کو بھی دعا دی، مگر عیسو دل ہی دل میں یعقوب سے ناراض ہو گئے اور ان کے دشمن بن گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت رفقہ کو خوف ہوا کہ کہیں عیسو اپنے بھائی یعقوب کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے انہوں نے یعقوب کو نصیحت کی کہ وہ فوراً شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جائیں۔ حضرت اسحاق نے بھی اس فیصلے کی تائید کی اور اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام کو خیر آباد کہا اور اپنے ماموں کے پاس ہجرت کر گئے۔ بعد میں وہی اللہ کے نبی بنے اور ان سے بنی اسرائیل کی بڑی نسل وجود میں آئی۔ محترم ساتھیو، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگیاں صبر، توکل، ایمان اور قربانی کی زندہ مثال ہیں۔ ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ بچپن ہی میں اللہ کے حکم پر وادی مکہ میں چھوڑ دیے گئے، مگر ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے صبر اور بھروسے سے اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کیا۔ دوسری طرف حضرت اسحاق ہیں جن کی ولادت بڑھاپے میں ہوئی اور جن کی نسل سے بنی اسرائیل وجود میں آئی۔ انہی واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھروسہ رکھنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ آزمائشیں بڑی ہوں یا چھوٹی، جو بندہ صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے وہی کامیاب اور سربلند ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا اور آپ کو نیکی کی طرف متوجہ کرے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں مزید حوصلہ ملے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید واقعات بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔